السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ کرناٹک کے منڈیا میں فرقہ وارانہ کشیدگی، بی جے پی رہنماؤں کی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش، ہندوتوادیوں کے احتجاج کے پیش نظر علاقے میں اضافی فورسز تعینات۔ سینئر صحافی رضا مانوی باردولی اعزاز سے سرفراز۔ یروشلم حملے کے بعد نتن یاہو کا بے گھر فلسطینیوں کے خلاف مزید کارروائیوں کا اعلان۔ غزہ کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا قافلے پر ڈرون حملہ، قافلے کا چیلنجز کے باوجود سفر جاری رکھنے کا عزم۔ ہسپانوی وزیر اعظم کا بڑا قدم، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی سمیت اٹھائے کئی اہم قدم۔ نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی ختم، نوجوانوں کے احتجاج کے بعد حکومت کا بڑا فیصلہ۔ جموں کشمیر میں پہلی مرتبہ رکن اسمبلی پر پی ایس اے عائد، مختلف حلقوں سے شدید رد عمل۔ آسام میں ایک نوجوان مسلم انجینئر کو صرف مذہب کی بنیاد پر ملازمت سے کیا گیا انکار۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ انکولا ورکنگ جرنلسٹ یونین کی جانب سے سال 2025 کا باردولی اعزاز سینئر صحافی رضا مانوی کو دیا گیا۔ یہ ایوارڈ انہیں صحافت، تعلیم اور سماجی خدمات میں 3 دہائیوں کی شاندار محنت کے اعتراف میں دیا گیا۔ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے رضا مانوی نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ پوری صحافتی برادری کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی کا کام صرف خبر پہنچانا نہیں بلکہ سچائی کو سامنے لانا اور مظلوموں کی آواز بننا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس دور میں رفتار سے زیادہ سچائی کو اہمیت دی جانی چاہیے تاکہ معاشرہ محفوظ اور مستحکم رہ سکے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ ایوارڈ ان کے لیے ایک نئی ذمہ داری ہے اور وہ آئندہ بھی انصاف، سچائی اور انسانیت کی خدمات میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ کرناٹک کے منڈیا کے مدور قصبے میں ایک بار پھر فرقہ وارانہ تناؤ کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ گنیش وسرجن جلوس کے دوران ہندوتوادیوں کی جانب سے مسجد کے راستے سے جلوس کو لے جانے کی ضد کے بعد یہ ہنگامہ بڑھا اور مسلمانوں کے خلاف پھر وہاں نعرے بازی کر کے انہیں اکسایا گیا اور پھر ہندوتوا تنظیمیں جیسے کہ بجرنگ دل اور RSS کے کارکنوں نے ہنگامہ شروع کر دیا، جس کے بعد پولیس کو وہاں ہلکا لاٹھی چارج کرنا پڑا، جبکہ ہندوتوا تنظیموں کا الزام ہے کہ مسجد سے ان پر پتھراؤ کیا گیا اور اس کے بعد پورا الزام مسلمانوں پر ہی ڈال دیا گیا اور بی جے پی اور ہندوتوادی تنظیمیں اب اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب 1000 سے زائد پولیس اہلکار وہاں تعینات کر دیے گئے ہیں اور اب تک 22 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ بدھ کو ایک اور جلوس نکالا جانا ہے، اس کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ کل بھی بی جے پی کے رہنما مدور پہنچے، زعفرانی شالیں تقسیم کی گئیں اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی بھی کی گئی۔ پرتاپ سنہا کی بھی تقریر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ مساجد کے باہر ڈی جے بجانے اور اشتعال انگیزی کی حمایت کرتے ہوئے مسجد سے دی جانے والی اذان کے تعلق سے بے سر پیر والی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ دراصل ایک جانا پہچانا کھیل ہے کہ پہلے مذہب کو بنیاد بنا کر حساس مقامات پر جلوس نکالے جاتے ہیں، اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں اور پھر جب کچھ ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو فوراً مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی جاتی ہے۔ وہیں ریاست کی کانگریس حکومت نے اس پورے واقعے کو بی جے پی کی منصوبہ بندی کا حصہ قرار دیا ہے تاکہ امن و امان کو خراب کیا جا سکے۔ یروشلم کے شمال میں راموت کے علاقے میں گزشتہ روز مسلح حملے میں 7 افراد کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو اس وقت وہاں جائے وقوع پر پہنچے اور فلسطینیوں کے خلاف مزید سخت کارروائیوں کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں کے خاندانوں کو بے دخل کیا جائے گا اور ان کی مدد کرنے والے ہر فرد کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گی، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گوئر نے اعلان کیا ہے کہ تمام اسرائیلیوں کو اب اسلحہ فراہم کیا جائے گا اور قیدیوں کے حالات کو بہتر نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس حملے کو جو فلسطینی قیدی اسرائیل میں اسرائیلی جیلوں میں ہیں ان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب غزہ میں اسرائیلی بمباری اور حملوں میں روزانہ درجنوں افراد ہلاک ہو رہے ہیں اور عالمی برادری کی آنکھیں بند ہیں۔ نتن یاہو غزہ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لینے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، جبکہ یروشلم میں ایک حملے کو بہانہ بنا کر علاقے میں مزید کارروائیوں کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔
وہیں غزہ کی اگر بات کریں تو اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں ہوا کے طوفان کی مانند بمباری شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے انہوں نے زبردست طوفان قرار دیا اور حماس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے تمام یرغمالیوں کو آزاد نہیں کیا اور ہتھیار نہیں ڈالے تو یہ علاقہ مکمل تباہی کے دہانے پر ہوگا۔ 24 گھنٹوں کی اگر بات کریں غزہ میں تو 70 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 300 سے زائد افراد زخمی ہیں، اور اسرائیل غزہ کی بلند و بالا عمارتوں پر حملہ کر کے انہیں لگاتار تباہ کر رہا ہے، اور پورے غزہ سٹی کو خالی کرنے کا انتباہ بھی اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں قحط اور بھوکمری کے شکار 10 لاکھ سے زائد لوگ خیمہ بستیوں میں مقیم ہیں۔ وہیں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے خلاف یمنی انصار اللہ نے اسرائیل کے 3 اہم مقامات پر ڈرون طیاروں سے حملہ کیا ہے، جس میں کئی علاقوں کو انہوں نے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے جو امریکی تجویز پیش کی گئی ہے، اس کی حقیقت اب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ خود حماس کے رہنما کا کہنا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ امریکی تجاویز میں پیش کی گئی پیشکش اس کے مطابق تمام اسیران پہلے دن میں قابض اسرائیل کے حوالے کیے جائیں گے، اور غزہ سے انخلاء اس بات پر منحصر ہوگا کہ ایک ایسی حکومت وہاں قائم کی جائے جو قابض اسرائیل کو منظور ہوگی، اور اس میں غزہ کی دوبارہ تعمیر کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر امریکہ کا یہاں کیا رول ہے، کس طریقے کی پیشکش وہ امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، یعنی کہ اگر حماس اسے قبول کرتا ہے تو بھی یہ اسرائیل کی جیت ہوگی، کیونکہ اس میں وہ تمام چیزیں اس کی شامل ہیں، وہ تمام باتیں شامل ہیں جو اسرائیل پہلے سے چاہ رہا تھا، اور اگر حماس اسے نامنظور کرتا ہے تو پھر بات وہیں آ کر رک جائے گی کہ حماس ہی مذاکرات نہیں چاہتا، حماس کوئی معاہدہ نہیں چاہتا، تو سارا معاملہ وہ حماس پر ہی ڈال دیا جائے گا۔ وہیں غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد اور عالمی ضمیر کو جگانے کے مقصد سے روانہ ہونے والے گلوبل سمود فلوٹیلا امدادی قافلے پر ڈرون حملے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ شمالی افریقہ کے ساحل کے قریب اس قافلے کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے کشتی میں آگ بھی لگ گئی تھی، جبکہ کشتی میں سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت 300 سے زائد امدادی کارکنان موجود تھے، لیکن خوش قسمتی سے سبھی بال بچ گئے۔ یہ قافلہ 44 ممالک سے آئے افراد کی 20 کشتیوں پر مشتمل ہے، اور اسے اب تک کا سب سے بڑا انسانی امداد کا قافلہ کہا جا رہا ہے، جو غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے لیے خوراک، دوائیں اور ضروری امداد لے کر جا رہا۔ تنظیم نے ڈرون حملے کے بعد کشتی کو پہنچنے والے نقصان کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کو امداد پہنچانے کی اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ 31 اگست کو اسپین کے شہر بارسلونا کی بندرگاہ سے غزہ کے لیے امدادی سامان لے کر یہ فلوٹیلا وہ روانہ ہوا تھا۔ سمندری راستے سے امداد پہنچانے کی یہ تیسری اور اب تک کی سب سے بڑی کوشش اسے قرار دیا جا رہا ہے، تاہم اسرائیلی وزراء اس قافلے کے خلاف لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں اور انہیں گرفتار کرنے اور ان کی جو شپ ہیں انہیں قبضے میں لینے کی باتیں بھی ان کی طرف سے کی جا رہی ہیں، لیکن قافلہ رکنے کے بجائے غزہ کی طرف لگاتار بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف باضمیر لوگوں کا قافلہ دنیا کو جگانے کا کام کر رہا ہے، تو کچھ حکومتیں بھی اب اسرائیلی مظالم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے غزہ میں فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و تشدد کے خلاف اسرائیل کو ہتھیار اور گولہ بارود کی فروخت پر مستقل پابندی کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسپین نے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں اور ہتھیاروں سے لدے طیاروں کو اپنے بندرگاہوں یا فضائی حدود میں آنے سے روکنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ فلسطینیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے اور ان کے مصائب کو کم کیا جا سکے۔ اسپین نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد میں اضافہ کرے گا اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں میں بننے والی اشیاء پر پابندی عائد کرے گا۔ اور دوسری طرف اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس فیصلے کو اسرائیل دشمنی قرار دیتے ہوئے ہسپانوی حکومت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل مخالف رویہ اپنا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کا عمل آج صبح سے شروع ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اراکین اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ایک طرف این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن ہیں اور تو دوسری طرف اپوزیشن انڈیا الائنس کے امیدوار بی سدرشن ریڈی ہیں۔
کل 781 ارکان اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں لوک سبھا کے 542 اور راجیہ سبھا کے 239 اراکین شامل ہیں۔ جیت کے لیے کسی بھی امیدوار کو کم از کم 391 ووٹ حاصل کرنا ہوں گے۔ سی پی رادھا کرشنن جو کہ این ڈی اے کے امیدوار ہیں، ان کو اس وقت پورا فائدہ ملتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ این ڈی اے اور اس کی اتحادی جماعتوں کے پاس واضح اکثریت ہے، اور آندھرا پردیش کی جو وائس آر کانگریس ہے اس نے بھی کھل کر ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری جانب اڑیشہ کی بیجو جنتا دل اور تلنگانہ کی بھارت راشٹریہ سمیتی یعنی کہ BRS اس نے ووٹنگ سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے این ڈی اے کو مزید مضبوطی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ نائب صدر کا انتخاب محض ایک رسمی عمل نہیں بلکہ ملک کی پارلیمانی جمہوریت کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ عہدہ راجیہ سبھا کی صدارت سے بھی منسلک ہے۔ نائب صدر ایوان بالا کی کارروائی کو چلانے کی ذمہ داری بھی سنبھالتے ہیں۔ یو پی کی سیاست سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ مئو صدر اسمبلی سیٹ سے رکن اسمبلی اور مختار انصاری کے بیٹے عباس انصاری کی اسمبلی رکنیت بحال کر دی گئی ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے یہ حکم کل یعنی کہ 8 ستمبر کو جاری کیا ہے۔ اس سے قبل 20 اگست کو الہ آباد ہائی کورٹ نے نچلی عدالت کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے ان کی سزا پر روک لگا دی تھی، اور اب ان کی رکنیت بحال کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد مئو صدر اسمبلی سیٹ پر مجوزہ ضمنی انتخابات بھی جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے۔ واضح ہے کہ عباس انصاری کو نفرت انگیز تقریر کیس میں 2 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی بنیاد پر ان کی رکنیت منسوخ کی گئی تھی، تاہم اب عدالت کے حکم کے بعد ان کی نااہلی کو غیر مؤثر قرار دیا گیا ہے اور وہ دوبارہ اسمبلی رکن کے طور پر کام کریں گے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظرثانی یعنی کہ SIR سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ حکم پر کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے، کیونکہ اس نے عدالت کی واضح ہدایات کی خلاف ورزی کی تھی۔ جے رام رمیش نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بار بار ہدایت دی کہ آدھار کو شناخت کے ثبوت کے طور پر قبول کیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کمیشن نے ووٹروں کے رجسٹریشن کو مشکل بنانے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی، سیاسی پارٹیوں کے مقرر کردہ عملے کو بھی اجازت نہیں دی اور دستاویزات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور سپریم کورٹ نے گزشتہ روز واضح کر دیا ہے کہ آدھار کو ووٹروں کی شناخت کے لیے 12ویں دستاویز کے طور پر شامل کیا جائے، جبکہ شہریت کا یہ ثبوت تو نہیں ہوگا، لیکن صرف شناخت کی تصدیق کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا۔ وہیں نیپال سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ نیپال کی حکومت نے سوشل میڈیا پر عائد پابندی کو زبردست احتجاج کے بعد واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ نوجوانوں کے شدید احتجاج کے بعد کیا گیا ہے، جس میں اب تک کم از کم 20 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ نیپال کے اطلاعات اور نشریات کے وزیر انہوں نے کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد بتایا کہ حکومت نے سوشل میڈیا سائٹ کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس عمل کو جلد شروع کریں تاکہ نوجوانوں کے مطالبات پورے کیے جا سکیں۔ واضح ہے کہ جن زی یعنی کہ نوجوان نسل کے مظاہرین دارالحکومت کھٹمنڈو میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے زبردست احتجاج کر رہے تھے، اور یہی مظاہرے پرتشدد شکل اختیار کر گئے۔ پولیس کو حالات قابو میں کرنے کے لیے پانی کی توپیں، آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں استعمال کرنی پڑی۔ اور 3 دن پہلے حکومت نے فیس بک، ایکس اور واٹس ایپ سمیت 26 سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی عائد کر دی تھی، کیونکہ یہ سائٹ حکومت کے ساتھ رجسٹر نہیں ہو سکی۔ اب حکومت نے پابندی ختم کر دی ہے اور سوشل میڈیا سائٹ کو دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، جہاں رکن اسمبلی معراج ملک کو پبلک سیفٹی ایکٹ یعنی کہ PSA کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ جموں کشمیر کی تاریخ میں کسی MLA پر PSA عائد کیا گیا ہو، جو کئی سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ معراج ملک کے خلاف متعدد FIRs اور روزنامچوں کی رپورٹس کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق انہوں نے سرکاری اہلکاروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی، نوجوانوں کو بھڑکایا اور ریلیف تقسیم کے دوران رکاوٹیں پیدا کی، جس کی بنیاد پر انہیں حراست میں لیا گیا۔ فی الحال ان پر 18 FIR درج کی گئی ہیں اور 10 روزنامچوں میں ان کا اندراج موجود ہے۔ دوسری جانب اس گرفتاری پر مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے معراج ملک کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے علاقے کے لیے اسپتال کا مطالبہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور عوام کی آواز بن کر لڑنے والے کو جیل میں ڈالنا جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس اقدام کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ معراج ملک
امن و قانون کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس قانون کا استعمال منتخب نمائندوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما طارقامی نے بھی اس اقدام کی سخت مخالفت کی ہے اور اسے سیاہ اور ظالمانہ قانون قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اسے فوراً واپس لیا جائے، جبکہ بی جے پی نے اس کی حمایت کی ہے۔ یہاں آسام کے سلچر سے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جو پوری قوم کے لیے ایک خطرناک انتباہ ہے۔ ایک نوجوان مسلم انجینئر کو صرف اس کی مذہب کی بنیاد پر ملازمت سے انکار کر دیا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ہندو ہیں یا مسلمان، اور جب اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں، تو اس سے کہا گیا کہ یہاں کوئی جگہ خالی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج بھی ایک محنتی نوجوان کی قابلیت کو نظر انداز کر کے اس کی شناخت کو بنیاد بنا کر اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ شمیم نامی اس انجینئر کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر کمپنی نے انہیں جاب آفر کیا، لیکن جب انہوں نے جوائننگ لیٹر کے بارے میں پوچھا تو ان کے سوالات کو ٹال دیا گیا۔ اصل جھٹکا انہیں تب لگا جب ان سے مذہب کے بارے میں پوچھا گیا اور جواب دینے کے فوراً بعد کہا گیا کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ شمیم نے دکھ اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ یقین کیا تھا کہ مواقع میرٹ اور محنت کی بنیاد پر ملتے ہیں، لیکن یہاں اہلیت کو چھوڑ کر مذہب کو بنیاد بنایا گیا، جو کہ ایک سخت تعصب کی نشانی ہے۔ یہ ایک نہیں بلکہ حالیہ سالوں میں اس طرح کے واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے، جس میں صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر تعلیمی شعبے سے لے کر ہر جگہ پر جو ہے امتیازی سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ملک میں اسلاموفوبیا کا رجحان وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔